الحمد لله الذي خلق الأرض والسماء، والصلاة والسلام على سيد الخلق والأنبياء، وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فقال الله عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه. صديقه أهل الصفاء، عمره ظل نور اجتبى، عثمانه عين الحياء، المرتضى بحر الکرم. ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے، عثمان غنی پر بھی شرافت ناز کرتی ہے، علی المرتضیٰ پر بھی شجاعت ناز کرتی ہے. بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے جہاں تمہارے لیے، کل اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. حمد و صلوات کے بعد اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ مالک ارض و سما نے ایک مرتبہ ہمیں پھر یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت کے گھر میں جمع ہو کر اللہ اس کے رسول کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. دعا ہے خالق کائنات ہمارا آنا، یہاں بیٹھنا، اللہ رب العزت کی عبادت کرنا، مالک اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. پروردگار
قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ یہ نبی مسلمانوں کا ان کے جانوں سے زیادہ مالک ہے، مومنوں کے جانوں سے بڑھ کر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ان کے مالک ہیں۔ حقیقتاً ہم دنیا پر آئے بلکہ پوری کائنات بنائی گئی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ دنیا پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا، حضور کا جلوہ گر ہونا، یہ تمام تر کائنات کی روشنیاں، تمام تر بہاریں مالک نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر کے لیے بنایا ہے، اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی شان دکھانے کے لیے بنایا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو مالک کائنات نے پوری کائنات کو سجا دیا، پوری کائنات کے اندر جناب آدم علیہ الصلاۃ والسلام کہ تخلیق سے بھی پہلے فرشتے اس وقت بھی مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کرتے تھے۔ پھر مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، پر 1,24,000 پیغمبر باری باری مالک کائنات نے ان کو نبوت اور رسالت کے تاج پہنا کر بھیجا، وہ بھی آ کر مالک کائنات کی وحدانیت کے بارے میں بتاتے رہے اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کرتے رہے۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے، مالک کائنات نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا تو پروردگار عالم نے پوری کائنات کو اپنے حبیب کے ولادت کی خوشی میں سجایا۔ میرے محبوب کی آمد کے ترانے ملائکہ کی زبان پر بھی تھے، میرے محبوب کی آمد کے ترانے جانوروں کی زبان پر بھی تھے۔ کملی والے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے ترانے، آمد کے جشن کے ترانے جن کی زبان تھی وہ تو کر ہی رہے تھے، لیکن جن کی زبان نہیں تھی وہ عالم پتھر پہاڑ سے تعلق رکھتے تھے، وہ پہاڑ تھے یا درخت، ان کی چونکہ زبان نہیں تھی، لیکن جب کائنات کے مالک نے اپنے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا پر بھیجا تو مالک کائنات نے ان کی بھی زبان سے مصطفیٰ کا ذکر کروایا ہے، ان کی زبان سے بھی ذکر کروایا ہے۔ محبوب کی آمد پر جانوروں نے بھی خوشیاں منائی ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دی ہے۔ کیوں کہ یہ نبی صرف کسی قوم کا نبی بن کر نہیں آیا تھا، کسی ایک علاقے یا ملک میں نبی بن کر نہیں آیا تھا۔ مالک کائنات نے فرمایا ہر کسی نبی کو
کسی قوم کے لیے بھیجا گیا، کسی خاص علاقے کے لیے بھیجا گیا، لیکن کملی والے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے لوگوں میرے محبوب فرما دیجئے لوگوں کو کہ میں پوری کائنات کے لیے نبی بن کر آیا ہوں، کائنات کی ہر چیز کے لیے نبی بن کر آیا ہوں، جانوروں کے لیے بھی نبی بن کر آیا ہوں، پتھروں کے لیے بھی نبی بن کر آیا ہوں، ذرات کے لیے بھی نبی بن کر آیا ہوں، درختوں کے لیے بھی نبی بن کر آیا ہوں، کائنات کا نبی بن کر میں دنیا پر تشریف لایا ہوں۔ یہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شان کیا عطا فرمائی، امت کے لیے پیغام کیا تھا، فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ میرے محبوب عام نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ محبوب ہیں کہ مومنوں کی جان سے بڑھ کر ان کے مالک ہیں، مومنوں کے جان کے مالک مصطفیٰ ہیں، حضور ہماری جان کے مالک ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے اب چونکہ جان کے مالک مدینے والے ہیں تو ہم مدینے والے کی اتباع میں زندگی گزار دیں، اس جان کو، اس جسم کو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اتباع میں گزار دیں۔ النبی کا معنی النبی اولا بالمؤمنین، مختلف علماء کرام نے اس کے معنی فرمائے ہیں۔ ایک معنی یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اولا کا معنی حضور عظیم البرکت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جان کے مالک ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، آپ ترجمہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے، یہ تو سب کو آتا ہے، ہمارا نبی سب سے بالا نبی، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والا ہے سچ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، النبی جو اولا کا معنی یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر میرے مصطفیٰ کریم کی ذات ہے، عظمت پانے والے سب سے بڑھ کر انبیاء میں مصطفیٰ کی ذات ہے۔ ایک معنی فرماتے ہیں النبی جو اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ ایمان والوں کے جانوں کے مالک میرے مصطفیٰ کریم ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ ایمان والوں سے سب سے قریب تر مصطفیٰ کی ذات ہے۔ جب پوچھا گیا مصطفیٰ کی ذات کیسے قریب ہے، مسلمانوں کے مومنوں کی جان سے بڑھ کر مصطفیٰ کی ذات کیسے قریب ہے، جیسے مالک کائنات فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، مالک کائنات من لوگوں کے شہرت کے زیادہ قریب ہے، پروردگار ہر کسی کے شہرت کے زیادہ قریب ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، ہندو ہو یا غیر مسلم، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، پروردگار کی ذات اس کے جناب والا شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ لیکن جب مصطفیٰ کریم کی باری آئی، جب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کی باری آئی، مالک نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، حبیب میں نے آپ کو آپ کے غلاموں کے زیادہ قریب تر کر دیا ہے، میرے مصطفیٰ مومنین کے جانوں کے قریب زیادہ ہیں۔ ایک معنی فرمایا مومنین
अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के जानों के मालिक हैं, मुसलमानों के जानों के मालिक हैं। ईमान वालों, इंसान के हाथ हैं, इसका मालिक हमारी जान है। नाक का ताल्लुक हमारी जान से है, इसका मालिक हमारी जान है। हमारे पाँव का ताल्लुक हमारे जिस्म के साथ है, इसकी मालिक भी जान है। हमारे दिल का ताल्लुक हमारे जिस्म के साथ है, इसका ताल्लुक भी हमारी जान है, इसका मालिक भी हमारी जान है। लेकिन मुस्तफ़ा करीम की ज़ात पर कुर्बान जाइए, हमारा पूरा जिस्म जो है, हर एज़ा का मालिक हमारी जान है। मालिक कायनात ने हमारी जान का मालिक मुस्तफ़ा करीम को बनाया, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाया है। यही वजह है कि जनाब वाला मेरे कमली वाले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह है, एक खातून आती है, अपने छोटे 6 माह के बच्चे को लाती है, सरकार की बारगाह में अर्ज करती है, मदीने वाले आ, ऐ सोहने मदीने वाले आ, मेरे बच्चे को भी जिहाद में शामिल फरमा लीजिए, मेरे बच्चे को भी साथ जंग में ले जाइए। मेरे सरकार फरमाते हैं, खातून ऐ मैसाबा, तेरा ये बच्चा 6 माह का है, ये तो तीर उठा भी नहीं सकता, तीर मारेगा कैसे? वो औरत खातून अर्ज करती है, लजपाल, जब मालिक हमारे आप हो, हमारे जानों के मालिक भी आप हो, हमारे औलादों के मालिक भी आप हो, हुजूर क्या फर्क पड़ता है कि अगर मेरा ये बेटा तीर उठा नहीं सकता लेकिन तीर खा तो सकता है। मेरा बेटा अगर तीर उठा नहीं सकता, 6 माह का है हुजूर, चूँकि सब कुछ जो आप पर कुर्बान है, आप पर हमने कलमा पढ़ा है, फिर जान हो माल हो औलाद हुजूर आप पर कुर्बान है। अगर चाहिए मेरा बच्चा उम्र में छोटा है, तीर उठा नहीं सकता, हुजूर जिहाद में जाकर अगर किसी मुसलमान की तरफ तीर आ रहा हो तो मेरे बच्चे को सामने कर देना, ये तीर खा तो सकता है। कम अज़ कम मैं भी क़यामत के दिन जब उठूंगी तो मैं भी ये फ़ख्र करूंगी, मैं भी शहीद की माँ हूँ, एक शहीद की माँ हूँ। सहाबा इकराम के ये जज्बात थे। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर यूँ अपनी इज़्ज़तें, अपने माल और अपने औलादें कुर्बान करते थे। और जिसने भी मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ इस दर्जे की मोहब्बत की है, करीम आका ने उस पर करम कर दिया है, उस पर करम कर दिया है। लाहौर की धरती पर 1929 और 31 अक्टूबर को एक नौजवान ने मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अपनी जान का नजराना हुजूर की इज़्ज़त पर पेश किया है। उसको 1929 31 अक्टूबर को उसने जान का नजराना पेश किया। कितने साल हो गए? तकरीबन 90 साल से ऊपर हो गए हैं। इतने हो गए ना, 90 साल। हम में से शायद किसी की उम्र ना हो इतनी, हम में से किसी की उम्र ही नहीं हो। 90 साल गुजरने के बाद आज भी उसके कब्र पर जाओ, मज़ार पर, तो फूल आपको ताज़ा मिलेंगे और उनकी कब्र पर खड़े होकर ज़्यादा देर आप रुक नहीं सकते, आपके दिल की कैफियत तब्दील हो जाएगी। उस आशिक रसूल को कहते हैं गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। मुजाहिदीन, मुजाहिद मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलाम और आशिकों ने जब भी दीन पर कोई मुश्किल वक्त आया अपनी जानें कुर्बान की हैं, अपने माल कुर्बान किए हैं। उन अजीम माओं ने अपने बेटे कुर्बान किए हैं और ये कुर्बानियाँ देकर बता दिया कि हालात कैसे भी हों, हर चीज़ पर समझौता हो सकता है, मुस्तफ़ा की इज़्ज़त पर समझौता नहीं हो सकता। जब राजपाल खत्री खबीस उस हिंदू ने
کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شان میں گستاخیاں کرنا شروع کی. انہوں نے کتاب لکھی، اس کے اندر گستاخیاں کی. اور آپ کے والد طالی رحمۃ اللہ علیہ، آپ چونکہ ایک مستری تھے، درخان تھے، جب آپ نے بچے کو مدرسے بھیجنا شروع کیا تو نہیں پڑھ رہے، اسکول بھیجا نہیں پڑھا. آپ کے بیٹے نے محمد دین نے، یہ بڑے بھائی تھے علم و دین کے، اس نے کہا کہ بابا جان آپ چونکہ مستری کا کام کرتے ہیں، بھائی کو لے جائیں، پڑھتا تو ہے نہیں، اس کو ساتھ لے جائیں، آپ اس کو کام سکھائیں. تو سب سے پہلا ٹھیکہ جو اس کو ملا کوہاٹ میں، اور علم و دین کو عشق کی جو چنگاری لگی نا وہ کوہاٹ میں لگی. آپ کی توجہ ہے؟ محبت سے کہیں سبحان اللہ. یہ مختصر تعارف علم و دین کا اور غازی ملت غازی ممتاز حسین قادری کا. چونکہ آج 5 مارچ ہے اور 1 مارچ کو غازی ممتاز حسین قادری صاحب کا عرس تھا. کیا تھا؟ عرس تھا. مالک جب شانیں دیتا ہے نا تو یوں ہی ہوتا ہے. اس دھرتی پر بڑے بڑے مفتیان اکرام بھی آرام فرما ہے، لیکن شاید آج کوئی ان کو جانتا ہو. اولیاء کرام آرام فرما ہیں، شاید کوئی جانتا ہو، لیکن ایک پولیس کانسٹیبل اس نے عشق رسول کا یہ نعرہ لگایا. آج ممتاز حسین قادری ایک شخص کا نام نہیں ہے، بلکہ عشق رسول کے نظریے کا نام ممتاز حسین قادری ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ابھی یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے ممتاز حسین قادری کی، اس کو آج بھی وہ بدبخت قاتل کہتے ہیں. جس وجہ سے بھی کہتے ہوں، شاید ان کا نوکری کا مسئلہ ہو، حکومت کے جو بندے ہوئے، لیکن عاشق کی نگاہ سے دیکھو وہ قاتل نہیں، وہ عاشق رسول ہے. ممتاز غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں میں ظہر کی نماز کوہاٹ میں ایک مسجد میں پڑھنے گیا، بابا کے ساتھ تھا کیونکہ کام پر. حضور غازی ملت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں کیا بتاؤں، فرماتے ہیں میں نماز پڑھنے گیا، اس مسجد کے کونے میں ایک بزرگ، ایک سفید داڑھی والے بابا بیٹھے ہوئے ہیں، زاروں قطار روئے جا رہے ہیں اور چیخ و پکار کر کے یہ بار بار عرض کرتے ہیں سونے مدینے والے آقا میری عمر کا تقاضا ہے، حضور میں کچھ نہیں کر سکتا، وہ گستاخ راجپال حضور مجھ سے بڑا دور ہے، آقا مجھے معاف کرنا، میرے اندر اتنی طاقت بھی نہیں ہے، میرے پاس دولت بھی نہیں ہے، میرا ہاتھ بھی وہاں نہیں پہنچتا، حضور میری کوشش یہی ہے کہ اگر میرے ہاتھ پہ چڑھ جائے اس کو واصل جہنم کر دوں. حضرت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میں بابا کے سامنے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں بابا یہ کیوں روتے ہو، یہ کس کی بات کر رہے ہو؟ آپ فرماتے ہیں بیٹا تو بتا کہاں کا رہنے والا ہے؟ علم الدین فرماتے ہیں بابا میں لاہور کا فلاں شہر کا رہنے والا ہوں. آپ فرماتے ہیں بیٹا سنا لاہور کے اندر تیرے اس شہر کے اندر ایک گستاخ راجپال ہے، اس نے میرے مصطفیٰ کریم کی گستاخی کی ہے، میرے اندر تو طاقت نہیں، میں دعا کر رہا ہوں مالک مجھے طاقت عطا فرما، میں تیرے نبی کے گستاخ کا سر قلم کر دوں. ممتاز حسین قادری غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بابا رونا، میں تیرے سے وعدہ کرتا ہوں کچھ دن کے بعد یہ علم الدین اپنے نبی پر قربان ہو جائے گا.
یہ کام میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ بابا تمہیں میں خوشخبری سناؤں گا، غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ آپ وہاں سے چلتے ہیں، آپ کو عشق کی چنگاری لگتی ہے۔ جب عشق لگتا ہے جناب والا لاہور کے اندر آ کر آپ اس راجپال کی تلاش شروع کر دیتے ہیں۔ جب جناب والا آخری دن ہوتا ہے آپ تیاری کرتے ہیں، فرماتے ہیں ایک دن میرے دوست ہیں رشید نام تھا، رات کو سویا، اس نے بھی خواب دیکھا، میں نے بھی خواب دیکھا ہے، چونکہ میں نے اس کو بتایا ہے کہ اے میرے دوست ایک گستاخ ہے، اس کا سر قلم کرنا ہے، تیری کیا رائے ہے؟ وہ کہتا ہے علم الدین اس گستاخ کا سر قلم تو نہیں کرے گا بلکہ یہ میں کروں گا۔ فرماتے رات کو خواب دیکھتا ہے علم الدین کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما ہیں، میرے سرکار فرماتے علم الدین اس ملعون کو کاٹ کر رکھ دو، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ فرماتے دوسرا دن جب ہم ایک جگہ پر دوستانہ طور پر بیٹھے، میں نے کہا کہ اے میرے دوست رشید میں تمہیں خواب سنانا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا، کہا نانا پہلے میرا خواب سن لے۔ فرماتے جو اس نے خواب بتایا تھا وہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے۔ فرماتے ہم دونوں عشق رسول میں مچلنے لگے، ہم نے قراندازی کی، کیونکہ وہ کہتا ہے میں ماروں گا، میں کہتا تھا میں ماروں گا، قراندازی کی۔ پہلے قرے میں میرا نام آیا، اس نے کہا ایک مرتبہ پھر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں دوبارہ جب ڈالا تو اس کا نام آیا، میں نے کہا ایک مرتبہ پھر ڈالتے ہیں قرآ۔ فرماتے ہیں جب تیسری مرتبہ قرآ ڈالا تو علم الدین کا نام آیا، اس کا دوست کہنے لگا آپ کی پیشانی پر بوسہ دے کر کہتا ہے علم الدین تیری قسمت پہ قربان جاؤں، جا اپنے نبی کی عزت پہ قربان ہو جا، اگر تو نے اس کو مارا تو جناب والا ساری زندگی میں تیری قبر پہ پھول ڈالتا رہوں گا، اگر میں نے مارا تو تو میری قبر پہ پھول ڈالا کرے گا۔ فرماتے یہ تیاری شروع ہوئی، آپ نے خنجر خرید لیا۔ آج جناب والا لوگ کہتے ہیں عزت ناموس رسالت بات کرنے کو دہشت گردی کہتے ہیں، آج اگر عزت رسول پر قربان ہونے کی بات کرو تو کہتے ہیں نانا جی مولوی کی باتوں میں نے آنا، یہ جناب والا مولوی تو ورگلاتے ہیں۔ خدا جانے عزت رسول پہ جو مرتا ہے مدینے والے اس پر پورا کرم فرماتے ہیں، نگاہ کرم فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں خنجر خریدا، جب صبح جانا تھا، رات کو علم الدین رات کہاں گزارتے ہیں؟ فرمایا داتا علی حجویری داتا کے دربار پر جاتا ہے، قدموں کے سامنے کھڑے ہو کر پوری رات گزارتا ہے۔ جب طلوع ہونے سے پہلے سحر کا وقت ہے، عرض کرتا ہے لجپال اور تیرا نام بھی علی ہے، علی کی اولاد ہو، لوگ تیرے در پہ ولایت کی سند لینے آتے ہیں، لوگ تیرے در پہ ولایت کی سند لینے آتے ہیں۔ اے علی حجویری میں ولی نہیں بننا چاہتا بلکہ مجھے عاشق رسول بنا دے، میں عشق رسول کی سند لینے آیا ہوں، کیا یہ میں کام جو کرنے جا رہا ہوں تیرے نانا مجھ پر راضی ہو جائیں گے؟ آپ فرماتے یہ کہنا تھا، ایسا محسوس ہوا جیسے دل میرے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ اور آواز آتی ہے علم الدین یار سنبھل کے بات کر، ہوش میں آ، لکھ دیا ہے جا تو عاشق رسول ہے، جا اپنا کام کر۔ غازی علم الدین شہید علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں چلا مسجد وزیر خان، وہاں جا کر وہاں کے غسل خانے میں غسل کیا۔ قسمت کی بات ہے، ہر کسی کی قسمت کی بات ہے۔ ایک دور وہ تھا کہ مسجد وزیر خان میں ایک عاشق رسول گستاخ کو مارنے کے لیے جا رہا ہے، اس مسجد میں جا کر اس غسل خانے میں غسل کرتا ہے، ملعون کو مارنے کی تیاری۔ لیکن کچھ بدبختوں کی قسمت یہ ہے کہ اسی مسجد میں وہ اپنے اولادوں کو لے کر، اپنے نسل کے خاندانوں کے میراثیوں کے لے کر وہاں نچوا رہے ہیں۔ یہ قسمت کی بات ہوتی ہے۔ ایک وہ تھا غازی علم الدین جس نے گستاخ راجپال کو مارنے کی تیاری کرنے کے لیے پہلے داتا علی حجویری گئے، وہاں دل پہ عشق رسول کی مہر لگوائی، پھر جا کر تیاری کی،
فرماتے ہیں میں چلا، کان چھیدے، سوراخ کیے، بیس بدلا تاکہ کوئی پہچانے نہ کون آ رہا ہے۔ فرماتے ہیں دوپہر کا وقت تھا، وہ راجپال لکڑی کے ٹال پر لیٹا ہوا تھا۔ حضور غازی ملت رحمت اللہ علیہ فرماتے میں چلا گیا، دیکھا کہ ملعون سویا ہوا ہے۔ فرماتے میں نے خنجر نکالا، خنجر نکال کر آواز دی، اے لعین، اے مردود تیار ہو جا، مصطفیٰ کا غلام آ چکا ہے۔ فرماتے میں نے اس کے پیٹ کے اندر کئی وار کیے، اس کی آنتیں باہر اٹھا کر پھینک دی۔ فرماتے ٹال کے ایک نلکے پہ میں ہاتھ دھو رہا تھا، میں خنجر دھو رہا تھا، اتنے میں شور ہوا کہ ایک مسلمان نے راجپال کو قتل کر دیا ہے۔ فرماتے ایک شخص کو اس نے پکڑ لیا، انہوں نے ان کو قید کرنے کی کوشش کی۔ ادھر پولیس والے، ادارے والے دوڑے آ رہے ہیں، ہندو اور سکھ بھی اس کی طرف دوڑے جا رہے ہیں۔ فرماتے جیسے میں نے خنجر دھویا، دیکھا کہ ایک مسلمان حضور کے غلام کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اس نے اس کو قتل کیا ہے۔ فرماتے میں جا کر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، اس کا ہاتھ چھڑوا کر کہتا ہوں لینو، اس نے نہیں مارا، یہ تو میں نے مارا ہے، یہ کام میں نے کیا ہے۔ آپ کو قید کر دیا گیا، المختصر کیس چلتا رہا۔ جب آپ کو میاں والی جیل کے اندر منتقل کیا جا رہا تھا، تاریخ والے لکھتے ہیں میاں والی کے اندر ایک مجذوب تھا، ایک اللہ والا تھا جو کبھی زندگی میں کسی سے گفتگو نہیں کی، لیکن وہ رات تھی جب علم الدین میاں والی کی طرف آ رہا ہے۔ فرماتے ہیں پوری رات وہ گلیوں میں دوڑتا بھی ہے اور شور کرتا ہے، لوگوں اگر کسی عاشق رسول کی زیارت کرنی ہے تو علم الدین آ رہا ہے، اس کے چہرے کی زیارت کی جائے۔ علم الدین آ رہا ہے، اس کے چہرے کی زیارت کی جائے۔ وہ حضور کا عاشق رسول ہے، وہ حضور کے عشق میں ڈوبا ہوا ہے۔ فرماتے پہنچے، ملاقاتیں شروع ہو گئی، علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، سیال شریف کے شہزادے ضیاء الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ، آپ عالم بھی تھے، محدث بھی تھے، حافظ قرآن بھی تھے اور بہترین قاری بھی تھے۔ فرماتے ہیں میں ملاقات کے لیے گیا غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کے پاس۔ جب پہنچا وہاں میرے دل نے چاہا کہ میں غازی تجھے سورۃ یوسف کی تلاوت نہ سناؤں۔ آپ فرماتے ہیں حضور والا سنائیے سنائیے۔ فرماتے ہیں میں سورۃ یوسف کی تلاوت شروع کی۔ اب غازی علم الدین چونکہ قرآن پاک پڑھے ہوئے نہیں تھے، ناظرہ بھی نہیں پڑھے تھے، اسکول کی تعلیم بھی نہیں تھی۔ فرماتے ہیں سورۃ یوسف کی تلاوت شروع کی، تلاوت کرتے کرتے میرے اوپر ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ زبان ساتھ نہیں دے رہی، لڑکھڑانا شروع ہو گئی، اور مجھے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں غازی علم الدین سورۃ یوسف میں مجھے لقمے دے رہے ہیں کہ حضور والا یہاں زبر نہیں، یہاں زیر ہے، یہاں پیش ہے، حضور والا یہاں تو یوں ہے۔ فرماتے ہیں میں تلاوت قرآن بند کر کے اس کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں اور پوچھا علم الدین سنا ہے تو نے تو قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، پر یہ علم کہاں سے آیا ہے؟ آج سورۃ یوسف زبانی مجھے لقمے دے رہے ہو۔ آپ فرماتے ہیں اے سیال شریف کے شہزادے، تم نے کسی مدرسے میں جا کر کسی استاد کے سامنے کسی پھٹی پر قرآن پاک رکھ کے پڑھا ہوگا، مدینے والے مصطفیٰ مجھے جہاں قرآن پاک پڑھا کر گئے، حضور نے یہ کرم کیا ہے۔ جو حضور کی عزت کے لیے کرتا ہے، اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، میرے مصطفیٰ اس پر کرم فرماتے ہیں۔ سلسلہ چلتا رہا۔ المختصر حضور غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ، رائے محمد کمال نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر، فرماتے ہیں آپ کے والدین ملنے آئے، گھر والے ملنے آئے، رشتہ دار ملنے آتے، تو
آپ کی جب والدہ ملنے آئی نا تو رو پڑی. والدین کا دل نرم ہوتا ہے، چونکہ اولاد تھی رو پڑے، روتی ہے. غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماں اگر مجھ سے ملاقات کرنی ہے تو رونا نہیں ہے، رونا نہیں ہے. میں عام قیدی نہیں ہوں، میں تو مصطفیٰ کریم کی عزت پر قربان ہونے کے لیے انتظار کر رہا ہوں. لوگ لیڈروں کے لیے مر جاتے ہیں یار، مار دیتے ہیں لوگوں کو، مر جاتے ہیں، صلہ کیا ملے گا؟ جہنم. فرمایا میں کسی کو اپنی ذات کے لیے نہیں مارا کہ میں نے گستاخ رسول کو مارا ہے، میری جزا مجھے یہاں مل رہی ہے. ماں رو نہیں. اب غازی کی ماں روتی ہے، غازی صاحب مسکرا رہے ہیں. ماں پوچھتی ہے بیٹا میں روتی ہوں، آپ میرے بیٹے ہو، آپ کو پھانسی ہونے والی ہے، سزا سنا دی گئی ہے، روتے کیوں ہو؟ آپ ہنستے کیوں ہو؟ آپ فرمانے لگے اماں اگر جو کچھ میں نے دیکھا ہے تمہیں بتا دو تو تم بھی ہنسو گی. فرمایا بیٹا بتاؤ تم نے کیا دیکھا؟ فرمایا اماں کل رات کو میں عالم خواب میں تھا، میں نے دیکھا میرے پاس جناب موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں. میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ یہاں کیسے؟ فرمایا کہ علم و دین تمہارے ساتھ ملاقات کرنے آیا ہوں، تمہاری زیارت کرنے آیا ہوں، تمہیں دیکھنے آیا ہوں. فرمایا تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں یہاں ہوں؟ فرمایا کہ علم و دین ہر رات کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مدینے میں تمام انبیاء کی محفل لگتی ہے. کیا لگتی ہے؟ تمام انبیاء کی محفل. اس محفل میں ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، محفل لگتی ہے. اور یہ 8 رات سے ہم جب بھی آ رہے ہیں، جب بھی پہنچتے ہیں مصطفیٰ کریم کی محفل میں ذکر علم و دین تیرا ہو رہا ہوتا ہے. میں نے پوچھا سونیا وہ ذکر آپ کا ہم کرتے ہیں، یہ علم و دین کون ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ میرے سرکار نے فرمایا موسیٰ اے جناب موسیٰ اگر دیکھنا ہے تو جا میاں والی جیل کے اندر میرا غلام بیٹا ہے، کل میرے اوپر قربان ہونے والا ہے، جا اس کی زیارت کر کے. کام کیا ہے اس کا؟ حضور کی عزت پر پہرا دینا ہے. کیا کرنا ہے؟ اور جن کا وہ پہرا دے رہے ہیں نا وہ دیکھ رہے ہیں وہاں سے، وہ وہاں سے دیکھ رہے ہیں. اور میں اماں مجھے جناب موسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے تو آپ روتی ہو، آپ میری قسمت میں خوشیاں مناؤ، آپ میری والدہ ہو، آپ کے بیٹے کو یہ سعادت عطا ہوئی ہے کہ یہاں میاں والی میں بیٹھ کے مدینے کے نظارے کر رہا ہے. آخری رات 29-30 اکتوبر صبح 31 تھی. سپرنٹینڈنٹ جیل جو کہتا ہے حفاظت کر رہا تھا. اور غازی علم الدین شہید جب سے جیل میں آئے تاریخ والے نے یہ لکھا ہے کہ پوری جیل کے اندر جو بھی بیمار ہوتا، بخار ہوتا، کوئی بھی تکلیف ہوتی قیدیوں میں سے، لوگ آ کر علم الدین کی کوٹھری کا دستک بجاتے، دروازہ بجاتے. علم الدین اور میں کیا ہوا؟ غلام بیمار ہے. تو آپ مسکرا کر فرماتے پھر میں کیا کروں، میں ڈاکٹر تھوڑی ہوں، مہربانی فرماؤ. فرمایا آپ کی کوٹھری کے باہر ایک گھڑا مٹکا رکھا ہوا تھا پانی کا، فرماتے اس مٹکے میں پانی جا کے پلا دو ٹھیک ہو جائے گا. مٹکے سے پانی لیتے، پانی پلاتے، جو بھی بیماری ہوتی فوراً شفا یاب. یہ ان کے غلاموں کا کام ہے جو ان کی عزت پر مرنے کو تیار ہو جائیں، اور مالک تو ان کو بھی یہ شان عطا فرماتا ہے. ان کے دروازے دہلیز کے باہر اگر مٹکا بھی رکھا ہے تو اس کا پانی بھی شفا دے رہا ہے. آخری رات فرمایا رات کو 10 سے 11 بجے سپرنٹینڈنٹ جیل، چونکہ کل اس کو غازی صاحب کو پھانسی ہونے والی تھی، تختہ دار پر لٹکانا تھا، مسلمانوں کا دباؤ تھا، دن رات مسلمان احتجاج کر رہے تھے. انگریز کی حکومت تھی. حکومت کس کی تھی؟
مسلمانوں کی نہیں تھی، انگریز کی، لیکن مسلمانوں کی اپنی حکومت میں آ کر انگریز سے بھی بڑھ کر کردار ادا کیا ہے۔ صبح چونکہ پھانسی ہونے والی تھی، فرماتے ہیں چکر لگا رہا تھا کہ کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائے غازی۔ فرماتے ہیں 12 بجے دیکھا کہ لائٹیں ساری بند ہیں، ساری اس کے لائٹیں بند ہیں، صرف غازی کے کمرے میں ایک نور سی لاٹ آ رہی ہے جو ڈائریکٹ غازی کے چہرے پر پڑ رہی ہے۔ فرماتے میں آگے جا کر سلاخوں میں آگے بڑا، دیکھوں یہ ہے کیا چیز، جیسے قریب ہوا وہ نور غائب ہو گیا۔ یہ بات اس سپرنٹینڈنٹ جیل نے جب غازی صاحب کا وصال شہادت ہو گئی تو جو سب سے پہلا جلسہ ہوا تھا لاہور کے اندر، اس نے علل اعلان یہ واقعہ بتایا تھا کہ آخری رات کو غازی کے ساتھ ہوا کیا۔ ٹائم ہو چکا ہے، ویسے یہ آخری بات پوری ہو جائے اگر آپ کے پاس وقت ہو تو محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ جس کا کھائیے، تو ہمارا تو یہ یقین ہے کہ ہم مصطفیٰ کا صدقہ کھاتے ہیں، کم از کم اتنا تو بولو کہ خود سن سکیں۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ، محبت والی سبحان اللہ۔ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ سپرنٹینڈنٹ جیل واقعہ بتاتا ہے کہ رات کو جب 12 بجے میں نے دیکھا ایک نور چل رہا ہے، آپ کے چہرے پہ نور کی لاٹ ہے، قریب جاتا ہوں نور غائب ہو گیا۔ فرماتا میں چکر لگاتے لگاتے آیا ہوں، دیکھا ہوں نہ علم الدین ہے، دروازے بند ہیں، جالیاں چیک کرتا ہوں سلاخیں موجود ہیں، دروازے کو تالا بھی لگا ہوا ہے۔ علم الدین غازی علم الدین شہید آپ جیل کی کوٹھڑی کے اندر موجود نہیں ہیں۔ فرماتے میرے پسینے چھوٹ گئے، دوڑتا دوڑتا کہ کیا ہوا، کیا بنے گا، اگر غازی کہیں چلا گیا تو مجھے قید سنا دی جائے گی، مجھے پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا۔ فرماتے 2 گھنٹے کے بعد جب 2 کا ٹائم تھا، واپس آتا ہوں، غازی سجدہ قیام اپنے دو زانو ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، تشہد کی حالت میں نبی پاک پر درود پڑھ رہا ہے۔ جلدی جلدی دروازہ کھولتا ہوں، جا کر غازی کے قدموں میں جا کر گرتا ہوں، کہتا ہوں غازی تمہیں اس ذات کی قسم جس پر قربان ہونے لگے، اوہ بتا تو صحیح کیا ماجرا ہے، ابھی کچھ دیر بعد تم پہلے نہیں تھے، کہاں تھے 2 گھنٹے؟ آپ فرماتے ہیں نانا نہیں، میں نہیں بتاؤں گا۔ آپ فرمانے لگے غازی تجھے اس مصطفیٰ کی زلف مبارک کی قسم جس کی عظمت پر اپنی جان دینے لگے ہو، مجھے بتا جاؤ۔ غازی صاحب فرماتے ہیں بابا ایک شرط پہ بتاتا ہوں کہ اگر میرے شہادت سے پہلے تو کسی کو نہیں بتائے گا۔ وہ کہتا میں وعدہ کرتا ہوں میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ غازی صاحب فرماتے ہیں جب 12 بجے جب وہ روشنی ہوئی تھی، فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک نورانی چہرہ ہے، نورانی چہرے والی ذات ہے۔ میں نے پوچھا آنے والے کون ہو؟ فرمایا مجھے مولا علی مشکل کشا کہتے ہیں، مجھے مولا علی مشکل کشا کہتے ہیں۔ حضور والا یہ مہربانی کیسے ہو گئی، یہ کرم کیسے ہو گیا؟ آپ فرماتے ہیں غازی تیری جناب تیرا ذکر میرے مصطفیٰ کی کچہری میں ہر روز صحابہ کے درمیان ہوتا ہے۔ آج میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جا علی اس یار کو لے کے آ جا جو میری عزت پر قربان ہونے چلا ہے۔ اس کو ہم سینے سے لگا کر بتاتے ہیں او یار تو جس پر قربان ہونے لگا ہے وہ بے آسرا نہیں چھوڑتے، اس کو خبریں ہیں۔ فرماتے ہیں میں پہنچا وہاں، میرے مصطفیٰ کریم نے یوں ہاتھ اپنے دونوں بازو پھیلائے، اس بازو میں لیا جہاں امام حسن و حسین کو لیا کرتے۔ میرے سرکار نے فرمایا غازی آ میرے سینے سے لگ جا، میرے سینے سے لگ جا۔ فرماتے ہیں میرے سرکار نے فرمایا اب تو آزاد ہے، اگر چاہے تو یہیں رہ جا، اگر چاہے تو یہیں رہ جا، اگر یہ چاہتا ہے کل حوض کوثر پر تو اور میں افطاری ایک ساتھ کروں تو جا پھانسی کے پھندے کو چوم کر اپنے گلے سے لگا۔ فرماتے ہیں صبح ہوئی، پھانسی کا پھندا جب تخت دار پر لے جایا گیا، آپ کو
وہ لباس پہنا دیا گیا بلیک، آپ کے منہ پر کپڑا ڈال دیا گیا، تو آپ نے پھندے کو پکڑ کر چوما۔ کیا کیا؟ چوما۔ کسی کو پھانسی لگتی ہے پیسے، حکومت ملک کے پیسے کھانے کے چکر میں، کسی کو غداری کے چکر میں، کسی کو کسی پر کسی ظلم کرنے کے چکر میں، لیکن غازی علم الدین تیری قسمت پہ قربان جاؤں، تمہیں پھانسی لگ رہی ہے، صرف جرم یہ ہے کہ مصطفیٰ کے عزت پر پہرا دیا ہے، پہرا دیا ہے۔ آپ نے پھندا چوما، سپرنٹینڈنٹ نے کہا کہ علم الدین یہ تو خودکشی ہے۔ فرمایا یہ جو چوم رہا ہوں اس لیے چوم رہا ہوں کہ یہ میرے یار سے ملنے کا سبب بن رہا ہے۔ یہی غازی ممتاز حسین قادری نے کیا۔ آپ جانتے ہیں، آپ سارے محبت والے ہیں، غازی صاحب سے محبت کرتے ہیں؟ 3 بندے کرتے ہیں۔ محبت سے کہیں، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ الحمدللہ ہم ان میں سے نہیں ہیں کہ جو ممتاز حسین قادری کو قاتل کہے، اور جو قاتل کہتا ہے اس کا حشر بھی کل انہی کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ، اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا، اور جو عاشق کہتا ہے اس کا حشر بھی عاشقوں کے ساتھ ہی ہوگا۔ اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ عاشق رسول ممتاز حسین قادری کے لین میں ہم کھڑے ہوں اور ہمارے آگے غازی کھڑا ہو، اگر ہمارا فیصلہ کہیں آگے پیچھے ہو تو ہم عرض کریں غازی یار ہم اس بدبخت کو مار تو نہیں سکے تھے، حمایت تیری کی تھی، کرم کر دے، تو یہ ہمارا یقین ہے کہ وہ بخشوا دیں گے۔ عزت رسول پر جو پہرا دیتا ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اس کی پشت پر ہوتا ہے۔ یہ ایک سید زادے کا فرمان ہے، ایک اس کو مہر علی کہتے ہیں، اس کو مہر علی کہتے ہیں۔ ممتاز حسین قادری، آخری بات، ممتاز حسین قادری نور اللہ مرکزہ، امت مسلمہ کی جان اور حضور کے عشق کی پہچان،